عام ہم معاشرے کے اندر لوگوں کو گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہمیں ملتا ہے جو بات کرنے پر، سمجھانے پر، مشورہ دینے پر ہمیں مامور نظر آتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ کوئی مشورہ لینا چاہیں تو بہت سارے لوگ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس فیلڈ سے متعلقہ مل جاتے ہیں۔ آپ کو قانونی مشاورت کرنی ہو تو آپ کسی اچھے وکیل سے، کسی اچھے قانون دان سے بات کریں تو آپ کو بڑے بہترین، معقول، پڑھے لکھے مشورے میسر آ سکتے ہیں۔ کاروبار اور تجارت کی طرف اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو جو لوگ سالوں سے تجارت سے وابستہ ہیں، یقیناً آپ ان سے ملاقات کریں گے، مشورہ لیں گے۔ تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کچھ مشورے تو ہم جا کر لیتے ہیں، اور کچھ مشورے ویسے سوسائٹی کے اندر دیے جاتے ہیں تاکہ آگاہی پیدا ہو، شعور بلند ہو۔ مختلف بیماریاں جب معاشرے کے اندر جڑ پکڑتی ہیں تو سنجیدہ حکومتیں ان کے حوالے سے آگاہی مہم چلاتی ہیں، لوگوں کو شعور دیتی ہیں کہ یہ چیزیں اس بیماری کا سبب بن رہی ہیں، آپ اس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں، فلاں احتیاط کر لینی چاہیے، فلاں چیزیں کم استعمال کی جائیں، فلاں زیادہ استعمال کی جائیں۔ اچھے طریقے سے قوم کو اویئرنس دی جاتی ہے، آگاہی دی جاتی ہے، تاکہ لوگ بیماری آنے سے قبل ہی اس کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ لیکن یہ ساری باتیں قابل تحسین اور قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا اس وقت المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ باقی ساری چیزوں کے لیے تو شعور دینا، آگاہی دینا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن لوگوں کو دین کی آگاہی دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، انہیں گناہوں کے نقصانات سے آگاہ کرنا، انہیں یہ بتانا کہ اگر اخلاقی اقدار کسی قوم کی بگڑ جائیں تو پھر اس پر کتنا نقصان مرتب ہوتا ہے، اور وہ قومیں کتنی خسارے میں چلی جاتی ہیں اگر وہ اپنے اخلاقی معیار کو توڑ دیتی۔ یہ ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو مادہ پرستی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو یقیناً اسے پھر کسی برائی سے بھی روکوں گا، تو اس طرح ہو سکتا ہے سامنے والا میرا مخالف ہو جائے، تو مجھے کیا لگے، میں اس مشکل میں کیوں پڑوں۔ تو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بڑے فریضے سے محروم رہ جاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے سمجھانے کی۔ یاد رکھیے، کئی دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں، معاملہ فہم بھی ہوتے ہیں، مدبر بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بصیرت کی روشنی بھی دی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ عدم توجہی کی وجہ سے بعض چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی انہیں سمجھاتا ہے، قائل کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ میرا استاد بن گیا ہے۔ یوں کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ میری توجہ کرا رہا ہے؟ آپ کے کرتے پر آگ لگ گئی ہے اور کسی نے شور مچا کے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے کرتے پہ آگ لگی ہے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آگ کے نقصانات سے آگاہ نہیں تھے، یا آگ جو نقصان پہنچائے گی اور جو تباہی مچائے گی اس تباہی کا پتہ نہیں تھا، صرف توجہ نہیں تھی، آگ لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جس شخص نے آپ کو شور مچا کے، آواز دے کر، بار بار رولا ڈال کر، احتجاج کر کے آپ کی توجہ کرائی ہے، تو وہ آپ کا استاد نہیں، وہ آپ کو آگ کے نقصانات نہیں بتا رہا، وہ صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی توجہ نہیں، آپ کے کرتے پہ آگ لگ گئی ہے، اگر نہ بجھی تو آپ کا نقصان کرے گی۔ تو خیر کا پیغام دینا، معاشرے کے اندر لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا، اس کا یہ معنی کیوں نہیں کر لیا جاتا
کہ بھئی ہم سمجھدار بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہے، تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے؟ تو آپ اس کا یہ معنی کر لیں پیغام حق دینے کا کہ میری توجہ کرائی جا رہی، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جناب آپ کی تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی وجہ سے فلاں معاملے میں نقصان ہو رہا ہے، یہ نام دے لیں آپ۔ لیکن خیر کا پیغام دینا بھی شروع کریں، اور اگر کوئی پیغام دے تو اسے قبول کرنا بھی شروع کریں۔ خطبہ جمعہ حضرت عمر ہی دیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، لیکن آپ نے خطاب کیا تو ایک خاتون نے توجہ دلائی کہ حضرت یہ بات آپ نے مہر کے بارے میں اس طرح کی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں تو اس کا حکم اس طرح سے۔ تو وہ آیتیں حضرت عمر کی نظر سے گزر چکی تھی، لیکن کئی دفعہ بندے کی بات کرتے ہوئے توجہ، آپ ایک لفظ بولتے ہیں سبقت لسانی، گفتگو کرتے آپ کی مفہوم سے آگے آپ کی بات بڑھ گئی، آپ کی زبان آگے نکل گئی، اس وقت سبقت لسانی، یعنی زبان نے تیزی دکھا دی، جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کہا اور کچھ اور کہہ گئی، آپ اس کو سبقت لسانی بولتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کو قبول کیا، اور قبول بھی بڑے حسین لفظوں میں کیا، دلیر بڑے تھے نا حضرت عمر، تو کسی بات کو بھی لیتے تھے تو کشادہ سینے کے ساتھ لیتے تھے، فرمانے لگے دیکھ لو بھائی، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک مرد سے غلطی ہو گئی اور ایک عورت نے درست کہا ہے، تو میرے عزیز اچھی بات کہہ دینا۔ خیر اچھا، کچھ لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے تقریر کرنے کا، وہ بھی درست نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ہی مطلب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا دائی ہوں، یہ انداز بھی درست۔ آپ معتدل اور معقول انداز میں پیغام دیں، یعنی اگر آپ کے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے نا کہ میں بڑا سیاںا ہوں، تو پھر تو آپ خود قابل علاج ہیں، پھر تو آپ کو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے خطیب بننا، مقرر بننا، واعظ بننا، ایک ہوتا ہے دین کا دائی بننا۔ وہ جو دائی ہوتا ہے نا دین کا، اس کا کام تو دعوت دینا ہے، اس کو کوئی نیا نکتہ دے کر داد نہیں لینی قوم سے، اسے اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر اپنی ویلیو مارکیٹ میں بلند نہیں کرنی، بلکہ اس شخص کو دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھائل نہیں کرتا، وہ مائل کرتا ہے، وہ چیر کر پھاڑ کر سینے اور کلیجے کو چاک کر کے آپریشن نہیں کرتا، بلکہ وہ قائل کر دیتا ہے کہ تیرا علاج بالغذائی کر دیتے ہیں، تجھے تھوڑا سبق پڑھا دیتے ہیں، یہ کھا لیا کر، یہ چھوڑ دیا کر، اس وقت سو جایا کر، اتنی تیرا علاج تھوڑی تیری تربیت کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کو پسند بڑا کیا ہے کہ آپ دعوت دین دیں، آپ پیغام حق دیں، آپ معاشرے کے اندر وہ بولی بولیں جس بولی سے لوگوں کا ذہن مائل ہو دین کی طرف، آپ وہ توجہ لوگوں کی توجہ کرائیں کہ جو مائل ہو، یعنی کسی نے سفید لباس پہن کے داڑھی رکھ لی ہے تو آپ اس کو شاباشی دیں کہ یار کیا خوبصورت انداز ہے۔ آپ کا یہ کہنا اس شخص کو، کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھیں تو پذیرائی کریں اس کی، لیکن کسی جگہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ اس نے اپنے منہ سے کوئی غلط لفظ نکالا تو آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ تیری شخصیت کے ساتھ اس جملے نے میچ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک دوست سے کچھ شناسائی ہو گئی، وہ انسپیکٹر تھے، ایک دفعہ انہوں نے ہم اس علاقے میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ چائے پی لیں۔ جیسے ہی ہم پہنچے تو وہ دروازے پہ تھے تو سگریٹ لگایا ہوا تھا۔ اب وہ BBA اس نوجوان کی تعلیم ہے، اللہ نے اعزاز دیا ہے، پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، عمدہ ہے، سنجیدہ ہے، اور مزید محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کا ارادہ ہے، اگلی منزلوں کے مسافر۔ تو وہ جیسے ہی میں نے ان سے ملاقات کی، بغل گیر ہوئے، خیر میری طرف دیکھ کے سگریٹ تو انہوں نے پھینک دیا، تو میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی۔ تو جب بغل گیر ہوئے تو میں نے ان کے کان میں کہا یار ساری باتیں اپنی جگہ پر یہ سگریٹ آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کیا، یعنی جو آپ کی شخصیت کی خد و خال میرے ذہن میں ہے نا، اس پہ نا یہ جو 2 انگلیوں میں سگریٹ تھا نا، یہ میچ نہیں کیا، یعنی کوئی پھبی نہیں گل، نہیں کوئی مزہ نہیں آیا۔ آپ مطلب BBA کیا ہوا ہے، یہاں کوئی قلم ہوتا تو ذرا رنگ تھوڑا سا نا ڈیسنٹ قسم کا ہونا تھا،
ذرا انداز تھوڑا سا نا خوبصورت ہوتا، مزہ آتا، اور آپ کے پاس کوئی قانون کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا خوبصورت لگتے آپ اپنی شخصیت کے خد و خال کے. کیسا خوبصورت اللہ نے آپ کو نوازا ہے. وہ اتنے سے لفظ، اور وہ بھی شاید 2-4 جملے، زیادہ نہیں. چائے پی بیٹھے رہے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا. 4-5 سال کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، کسی موقع پر جمع ہوئے، باتیں ہوتی رہیں، اٹھنے لگے تو کہنے لگے کو نصیحت ہی کر دیں. اور میں نے کہا میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں. کہنے لگے 4 سال پہلے گلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا سگریٹ آپ سے میچ نہیں کرتے، اللہ کی قسم دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا کر. اچھا میرا نہیں خیال تھا ایسا کہ یوں ہوگا، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تو کہہ تو دے، اثر تو میں نے پیدا کرنا ہے. تو بولتا بھی نہیں، تو کہتا بھی نہیں، تو کسی کو پیغام ہی نہیں دیتا، کہہ تو صحیح. دل تو اللہ پھیرا کرتا ہے، کسی کے بس میں نہیں وہ کسی کے دل پر اثر کرے. قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. میرا رب فرماتا ہے اس سے زیادہ کس کی بات خوبصورت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس سے زیادہ کسی کی سونی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر کسی کی بات سونی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو رب کی جانب دعوت دیتا ہے. سب سے سونی باتیں وہ کرتا ہے جو اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے. کسی درویش کی تقریر اثر پذیر ہوتی تھی تو کسی نے ان سے کہا آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، تو اس نے کہا اپنی نہیں نہ کرتا میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. اس سے زیادہ پیاری بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے، خالی دعوت نہ دے، خود عامل بھی ہو اس پر. وقالا اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. سب سے خوبصورت بات اس بندے کی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں الحمدللہ. آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان کام ہے، کہہ دینا میں مسلمان ہوں. آج آسان ہے، حضرت بلال کے دور میں بڑا مشکل تھا. آج آسان ہے، حضرت صہیب رومی کے زمانے میں بڑا مشکل. آج آسان ہے، حضرت عمار ابن یاسر نے جب کہا تھا میں مسلمان ہوں تو بڑی مشکل آئی. آج آسان ہے کہنا میں مسلمان ہوں، لیکن جب یہ اعلان حضرت جناب سلمان فارسی نے کیا تھا تو حالات اور تھے. آج آسان ہے ڈٹ کے کہنا، اعلان کرنا کہ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا تو حالات اور تھے. آج سوکھا ہے، مولا علی کے دور میں بڑا اوکھا تھا. آج رستہ ہموار ہے، حضرت عثمان کے دور میں گھاٹیاں دشوار تھیں. آج کہنا مسلمان ہونا یہ پذیرائی کا دور ہے، جناب عمر کے زمانے میں رنگ اور تھا. آج سوکھا ہے، آسان ہے. لیکن اتنا مارا تھا کفار نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہوش نہیں آئی کتنے گھنٹے جناب ابو بکر صدیق. آج تو آسان ہے، اس دور میں مشکل تھا. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس پر تیرتے بھی نہیں چل سکتے، قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے اندر ڈوب کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ سخت ترین اور کٹھن ترین مرحلہ. تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائی اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، کہا اس سے مراد انبیاء ہے، سب سے سونی بات نبیوں کی. اس کے بعد اس سے مراد علماء ہیں، سب سے خوبصورت بات علماء کی جو دین کی طرف بلاتے ہیں. پھر اس سے مراد مجاہدین ہے، سب سے سونی بات مجاہدین کی جو کہتے ہیں کہ آ جاؤ دین کی طرف، نہیں تو پھر جہاد تو ہوگا اعلاء کلمت الحق کے لیے.
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جو آیت ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اذانیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب سے سونی دعوت اس بندے کی ہے جو اذان پڑھتا ہے، جو کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ سب سے خوبصورت یہ لوگ خیر کا پیغام دیں، اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، اپنے شب و روز سے پیغام خیر دیں۔ دیکھو آپ کے ذمے کہہ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر پیدا کر دے۔ دوستوں کی محفل میں، دوستوں کی مجلس میں، اپنوں بیگانوں کی میٹنگز میں خیر کی بات کہیں اپنے لب و لہجے سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے لوگ مفاد کی بات کرتے ہیں، دین کی بات نہیں کرتے، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بھلا، میرے شعبے کا، میرے مال کا کس بات میں نفع ہے وہ بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا خیر کی بات کرنا، اچھائی کا درس دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نا رستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا اگر بڑا ضروری ہو نا رستوں میں بیٹھنا تو پھر رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رستوں کا حق کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے رستوں کا حق پہلا یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہو تو اسے ہٹا دو، تیسرا حق یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کے سلام لے رستے میں تو اس کا جواب دو، اور چوتھا حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ تم لوگوں کو خیر کا، اگر رستے میں بیٹھے ہو تو پھر تم اس کا حق ادا کرو، پھر آنے جانے والوں کو دین کی بات بتاؤ، پھر ملنے والوں سے پیغام دین دو، پھر تمہاری طبیعت اس طرح کی ہو کہ تم قائل کر سکو، تھوڑی تھوڑی لوگوں کی توجہ کراؤ، کہو یار یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ لہجہ ٹھیک نہیں، یہ تیرا چلنا ٹھیک نہیں، تیرا اس طرح سے رستے میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اور رستے کو بند کر کے چلے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا انداز گفتگو کا، اونچی آواز میں بولنے کا، یہاں ارد گرد بہنیں بیٹیاں بھی بستی ہیں، یہ تیرا طرز ٹھیک نہایت اچھائی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، قائل کرنے کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، تعلیم کے انداز میں لوگوں کو تھوڑی توجہ دلائی جائے رستوں میں اگر بیٹھنا ضروری ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب تو خیر وہ رواج نہیں، کبھی دیہاتوں میں لوگ رستوں میں بیٹھتے تھے تو آنے جانے والے کو تکلیف تو نہیں کرتے تھے، البتہ آنے جانے والے پہ تبصرہ ضرور کرتے تھے، اس پر گفتگو ضرور کرتے تھے، اس کی کمزوریوں کو بھی معاذ اللہ ڈسکس کر لیتے تھے، حالانکہ حق یہ ہے کہ آنے جانے والے کو دین کی تبلیغ کی جائے۔ دوسری روایت سنیے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں ہے اور اس کے پڑوسیوں میں ہے۔ یہ تین چیزیں اس کی آزمائش ہے۔ اس کے مال کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اولاد کی تربیت کیسی کی، بہت بڑی آزمائش ہے، صبح قیامت اس کے لیے سوال ہوگا۔ بالکل جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں جن کو ہم سایہ کہتے ہیں، ہم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک سائے میں رہنے والے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا، ہم دونوں ایک سائے میں رہتے ہیں۔ تو ہمسایوں کے بارے میں قیامت میں یہ تھوڑا سا الگ الگ لکھ کے دیکھیے کہ کبھی اپنے کاغذ قلم سے، ہم الگ لکھے اور سایہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اکٹھے سائے میں رہنے والے۔ اچھا دور دوستی ہوگی، ہم سائے سے اختلاف ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں میں آزمائش ہے، مال میں، اولاد میں اور ہمسائے میں۔ پھر خود ہی کریم نے مہربانی فرمائی، فرمایا تمہیں بتاؤں ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس آزمائش سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اس آزمائش سے بری و ذمہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس کا ازالہ نماز ہے، اس کا ازالہ خیرات و صدقات ہے، اور فرمایا اس کا ازالہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی، پھر تم اس آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ دینا پیغام اپنے بچوں کو نیکی کا،
دے اپنے ہمسایوں کو نیکی کا میسج، دے آپ ان لوگوں کو پیغام جو دور بیٹھے۔ میں بڑی دیر سے اس بات پر غور کرتا ہوں کہ ہماری تبلیغ بہت ساری جگہوں پہ پہنچی نہیں، ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پیغام دین دیا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچ سکا۔ ہمارا دعویٰ ہوتا ہو اتنا بڑا جلسہ ہوا تو یہ تو روٹین میں محفلوں میں آنے والے لوگ ہیں، انقلاب کیا آیا؟ دعویٰ ہوتا ہے ہمارا کہ جناب کمال ہو گئی، وہ دیکھو کہاں تک بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ ابھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں ڈھیر ساری فیملیز ہیں جو پوش علاقوں میں شفٹ ہو گئی ہیں، ان کے بچوں کا کتنا آنا جانا ہے مسجدوں میں، غور کر کے دیکھ لیں۔ اب یہ تنقید کرنا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پوش ایریے میں نے قربانی کا منظر یہ دیکھا ہے کہ وہ جانور گھر نہیں لاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں رکھیں گے، کیا کریں گے، اور قربانی بھی کرنی ہے۔ تو صاحب کہنے لگے کہ گوشت تو ہم نے ویسے ہی ہفتہ وار لگوایا ہوا ہے، کسائی دے جاتا ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے ملازموں کو پیسے دے دیے، یہ پیسے لے لو ہماری طرف سے، بکرا خریدنا اور اپنے گاؤں میں ذبح کر لینا، ہماری قربانی ہو جائے گی۔ میں ان کے عمل سے اختلاف نہیں کرتا، اچھی نیت سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن اب جب آپ اتنے بڑے ایریے میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات دین کی بنیادوں پر اس خوبصورتی سے عمل کرنا، اس حسن کے ساتھ عمل کرنا وہ قائم، ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گاؤں چھوڑ کے شہروں میں چلے گئے، لیکن عیدیں پڑھنے اپنے دیہاتوں میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو لطف اپنے گاؤں میں ہے نا نماز عید ادا کرنے کا، اپنوں کے بیچ وہ کہیں اور، تو ان لوگوں تک پیغام تو پہنچانا ہے نا۔ جو ملک سے باہر شفٹ ہو گئے پیغام دین تو انہیں بھی دینا ہے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے دین کا پیغام انہیں بھی، کتنا بڑا فریضہ ہے تبلیغ کرنا، کتنا اہم کام ہے لوگوں کو دعوت خیر دینا، اور یہاں لوگ اس اہم کام سے غافل ہیں۔ اب جو تقریریں ہمارے ہاں ہوتی ہیں نا، جو کانوں کی لذت کے لیے خطاب ہم سنتے ہیں، وہ تو داد امداد کے مسئلے ہیں میرے بھائی، وہ تو ہو مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو گے تو بات چلے گی، تو میں نقطہ دینے لگا ہوں، تو میں کئی دفعہ تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈر آتا ہے، نقیب محفل گھوم کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر گھوم کے ادھر آ جاتا ہے، کی ہونے لگا کہ ذرا تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو مطلب وہ میرے جیسا دیسی آدمی تو سمجھتا ہے پتہ نہیں جملہ دینے لگا ہے کہ بم چلانے لگا ہے۔ بھئی جو بات کرنی ہے تو کر دے، مہربانی کر، جملہ دے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں جملے تراشتے ہیں؟ آپ نے آیتیں ساری سنا لی ہیں قوم کو، کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو جملہ تراشنے کی؟ آپ نے احادیث ساری سنا لی قوم کو، اقوال اصحاب سے آپ نے آگاہ کر لیا ہے امت کو، کیوں ضرورت پڑی آپ کو جملے تراشنے؟ جملے نہ تراشیں، آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے بندوں سے گفتگو کریں، لوگوں کو پیغام میں دین دیا جائے، دعوت خیر دی جائے اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے، اور قائل کیا جائے کہ یار یہ خیر ہے یہ شر ہے، تھوڑا سمجھایا جائے، تھوڑا بتایا جائے۔ کتنے کتنے بڑے پوسٹر لگتے ہیں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے، ملیریا سے بچاؤ کے لیے، فلاں فلاں۔ او میرے بھائی تھوڑا سا تو آپ کو کام کرنا چاہیے گناہوں کی بیماری سے بچاؤ کے لیے۔ یہاں تو گناہ نفسیات پہ سوار ہو گئے، لوگوں کی ذہنی سطح اس طرح کی کر دی گئی ہے کہ معاذ اللہ گناہ کرنا، گناہ کے قریب جانا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے قوم کا اخلاقی دیوالیہ نکال رہے لوگ، تو کچھ تھوڑی خیر کی جائے۔ آپ انداز دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنے لوگ نفسیات پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ سارے کبھی چھوڑ جائیں نا، اور صرف مدینے والے محبوب کی حدیثیں پڑھیں۔ اتنی ذہنی نفسیات کے قریب بات ہے کہ انسان کو نہ کسی فلسفے میں الجھنا پڑتا ہے، نہ اسے معنی کی عمیق گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، نہ اسے جملے توڑ کے دوبارہ جوڑنے پڑتے ہیں، نہ اسے سیاق و سباق کی زیادہ آزمائش سے واسطہ پڑتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات، اور سیدھی سیدھی جا کے ٹکراتی نہیں،
چھوتی نہیں، غلام کے دل میں بیٹھ ہی جاتی ہے، ایسے جیسے جگہ لے لی ہے اور ایسے جیسے پہلے سے گنجائش بنی ہوئی تھی محبوب کی بات کے لیے، وہ سیدھی جگہ پکڑتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ غرباء نے آ کے عرض کیا، ضعیف کمزور مالی طور پر کمزور لوگوں نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر لوگ تو ثواب سارا لوٹ کے لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز تو ہم بھی ان کی طرح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پر وہ اپنے زائد مال سے صدقہ کر کے ہم سے آگے گزر جاتے، تو وہ تو آگے گزر گئے۔ تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے بات سنی تو حضور تو موتی رولنے لگے حکمت کے، کریم فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، تم پیچھے رہ گئے ہو صدقے میں؟ حضور فرمانے لگے تمہارے لیے بھی صدقہ ہے، ہر چیز صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا کیا؟ فرمایا تسبیح پڑھنا بھی صدقہ، تکبیر کہنا بھی صدقہ، تعریف کرنا بھی، کیا مطلب، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اور حضور فرمانے لگے نیکی کا پیغام دینا بھی صدقہ، گناہ سے منع کرنا بھی صدقہ۔ تو لو نا ہر وقت لوگوں کو پیغام دین دو، تھوڑا سا نا کسی کام کے لیے بھی انسان کو نا تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی دنیا کا آپ کام، یہ واعظ و نصیحت ہے، ممبر پر بیٹھنا ہے، بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں آپ بات کریں، کہتے ہیں جھجک بڑی آتی ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک بھی ہو جائے گی وقت کے ساتھ، آہستہ آہستہ جھجک بھی اتر جائے گی۔ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا توجہ تو دلائے، تھوڑا قائل تو کریں، تھوڑی طبیعت تو لوگوں کی مائل کریں۔ کہہ دیتے ہیں کئی دوست، اور وہ جو کہتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں، یہ آپ نے اس نوجوان سے تکبیر کہلا دی ہے، ایک تو اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر سے داڑھی چھوٹی ہے، اور اوپر سے سر بھی اس کا ننگا ہے، تو اس سے آپ نے اقامت کہلوا لی، یہ بڑا غلط کیا۔ تو میں کہتا ہوں اسے شروع تو کرنے دو، آنے تو دو نا، تدریجاً ساری چیزیں ٹھیک۔ نبی پاک علیہ السلام تدریجاً دین بتانے کا حکم دیتے تھے، تدریج مشکل لفظ ہے، حدیث پاک سناؤں گا تو آپ کو آسان لگے گا، تدریج کے ساتھ، یکدم نہیں، تدریج سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جب تم جاؤ گے نا پیغام دین دینے غیر مسلموں کے پاس، تو سب سے پہلے صرف انہیں توحید کی بات کرنا، انہیں کہنا اللہ پر ایمان لائیں، رسول اللہ پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ۔ فرمایا جب وہ یہ مان لینا تو پھر انہیں کہنا نماز پڑھو۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نماز فرض ہے نا دین میں، لیکن جاتے ہی نماز کی بات نہ کرنا، پہلے کہنا کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائے تو آپ کہنا نماز پڑھیں، اور فرمایا جب نماز کی عادی ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ کی بات کرنا، اور فرمایا جب وہ زکوٰۃ دینے لگے اور تمہیں کہیں کہ یہ مال ہے، بکریوں میں اور اونٹوں میں اور جانوروں میں اکثر زکوٰۃ لی جاتی تھی، تو حضور فرمانے لگے زکوٰۃ لینے جاتا تو ان کا عمدہ مال نہ نکال کے لے آنا، حالانکہ بہترین مال خرچ کرنے کا حکم ہے نا۔ اس تدریج میں مرتب کر کے آہستہ آہستہ لوگوں تک دین پہنچانا۔ فرمایا بہت شاندار ان کی بکریاں جانور نہ لے آنا، تم مکس مال لے آنا، اور انہیں کہنا کہ یہ وہ ہے جو ہم امیروں سے لے کے غریبوں کو دیں گے، اور حضور فرمانے لگے یہ خیال رکھنا کہ کہیں ان کا کوئی حق نہ ضائع ہو جائے، خیال کر، ایک تدریج کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، ایک دانائی کے ساتھ لوگوں کو دی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس کے ایک معزز آدمی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، عرض کی حضور میری کوئی ڈیوٹی؟ فرمایا تم نے اپنے ہی قبیلے کو دعوت دین دینی۔ وہ تشریف لے گئے، کچھ دنوں کے بعد بڑے غصے میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی، وہ نہیں مانتے، ایک بندہ بھی بات ماننے کو، آپ کریں دعا وہ سارے تباہ ہو جائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بردباری دی تھی کہ کئی دفعہ نا جب حضور اس طرح مسکراتے ہیں، اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم تسلی دہی، پیار کیا، اور پھر حضور مسکرائے، اوہ ہو، تو دل کرتا ہے اس مسکراہٹ پر بندہ جان قربان کر دے، محبوب زیر لب مسکرائے، اور حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ناراض کیا ہے تو کر دیتے ہیں دعا ان کی۔ تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کہا اے اللہ
طفیل بن عمر کے قبیلے والوں کو ہدایت عطا فرما دے، مہربانی کر ہدایت دے دے۔ حضور نے دعا دی اور پھر فرمایا آپ نہ واپس جائیں، پھر سے تبلیغ کریں، انہیں پیغام دیں۔ اور ساتھ رسول کریم نے فرمایا بات ان کے ساتھ نرمی سے کرنا، بات ان کے ساتھ لہجہ نرم رکھنا۔ حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا اپنے قبیلے کے پاس، میں نے انہیں دعوت دی دوبارہ سے، اب تو کمال ہی ہوگا، میں جدھر جدھر جاتا مجھے اللہ خیر ہی عطا فرماتا۔ 7 ہجری میں حضرت طفیل بن عمر واپس آئے اور 70 بندے ساتھ تھے اور 70 قبیلوں 70 خاندانوں کے لوگ تھے۔ اللہ نے اتنے گھروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں نا کچھ لوگوں کو اگر دعوت دین دینی پڑے تو ان کا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بلیڈ اتنے زخم نہیں کرتا۔ ان کے اگر کو بندہ قابو آ گیا نا مطلب تو پھر تو ہو وہ دعوت دین دینے کے نام پر نا اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے مطلب اللہ خیر کرے، سب سے بڑی ولی اللہ اس وقت یہی ہے۔ آپ دعوت دیں اور لہجہ، ہارون رشید کسی مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے چڑھے گئے، ان کو بھی احقاق حق یاد آ گیا بادشاہ دے کے، جو ہو سکتی تھی کی ہارون رشید کے ساتھ، حد کر دی، گردن جھکائے بیٹھا رہا بیچارہ، کیا کر سکتا تھا۔ جمعہ ختم ہوا تو کہنے لگا مولانا ایک سوال پوچھنا تھا، میں زیادہ برا ہوں کہ فرعون زیادہ برا تھا؟ مولانا کہنے لگے نہیں، برا تو فرعون ہی تھا۔ تو کہا اللہ نے تو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فرعون کے پاس جانا تو ذرا نرمی سے بات کرنا، تو آپ نے تو میرے سے اتنی سختی کی کہ میں پریشان ہو گیا تھا، کہیں فرعون سے آگے تھوڑی نکل گیا میں۔ تو مولانا کہنے لگے نہیں وہ بس وہ بات کرتے ہو گئی، تو فرمانے لگے چلے تھوڑا ہاتھ ہولا کر لے، میں اتنا برا تو نہیں جتنے فرعون اور نمرود تھے، تھوڑی مہربانی کریں، تھوڑی سی نرمی کا حقدار میں بھی ہوں، میرے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ پیار کر لیں۔ لیکن وہ چونکہ مائع کا ہاتھ میں ہوتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا زور لگانا چاہیے، تھوڑی شدت ہونی چاہیے، اور بعض لوگ جو بات بالکل بھی نرم کرنے والی ہوتی ہے اسے بھی اتنے جوش سے کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھی اس جملے پہ اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت، آپ یہ بات آہستہ بھی کر لیتے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی۔ دانائی کے ساتھ پیغام دین دیں، ضرور اپنے ساتھ والے کو پیغام دیں۔ یار یہ بڑی تکلیف دہ بات نہیں کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں تیری 40 سال عمر ہو گئی تینوں نماز پڑھنی نہیں آئی، تو پھر جس 80 اور 90 سال کے بندے کو نبی پاک دین کا پیغام دے رہے تو اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ 90 سال ہو گئے تجھے آج تک عقل ہی نہیں آئی۔ کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ، کیا بات کرتے ہیں آپ۔ یہ تو یار جو ہمارا گاہک بن کے دکان پہ آ جائے اس کے ساتھ تو کڑوے نہیں بولتے کہ دکانداری خراب نہ ہو جائے، تو جو دین سیکھنا ہے اس کے ساتھ کڑوے بولتے ہو تاکہ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے۔ اس لیے ایک تو کوشش کریں لوگوں کو پیغام حق دیں، اور دوسرا پھر اس کا جو خوبصورت ترین اسلوب ہے، بہترین پیرایا، اس خوبصورت پیرائے کے اندر لوگوں کو دعوت دین دیں۔ یہ نہایت ضروری کام ہے، نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اپنی اپنی جگہ مبلغ بن جائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو بڑے دین میں، اور کسی کو بھی کسی کے سامنے نصیحت نہیں کرنی۔ حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کو بھائیوں کے بیچ نصیحت کی اس نے اسے ذلیل کیا۔ اکیلے میں نصیحت کریں، تنہائی میں سمجھائیں، اور اس میں بھی عاجزانہ لہجہ اختیار کریں۔ کسی شخص کے ساتھ دینی ماحول کے اندر اپنے لہجے میں کڑواہٹ پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت میں ایسے مبلغ پیدا کرے کہ وہ دین کی دعوت اتنے خیر کے ساتھ دیں کہ پھر سے ایک دفعہ دین کی روشنی 4 دانگے عالم میں پوری آب و تاب سے نظر آئے۔ کیا جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا، کنعان کے آپ رہنے والے تھے وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی، پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو، کوئی نہیں تول سکتا۔ بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے،
حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے. بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لی. اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو. ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا، پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا. بھائی آئے، کا گندم چاہیے، تو جناب یوسف نے اوہو پانجا جیا ساکھ نہیں کوئی جی وچ خار نہ ہوگی. ہاں، اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی پائیاں دیا باواں ہوتے تے بھائی پائیاں دے ویری. بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں باہر آئیں، رو پڑے، او میرے بھائی آ گیا، رو پڑے. وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا، رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی، اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے، چل تھوڑی اور ڈال دے. جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا. اپنی قوم کو طرز دے رہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا دوبارہ. اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے. کہاں ہے؟ بنیامین نام ہے. فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آنا. بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے، اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی، وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی. گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے. بھائیوں سے پیسے تھوڑی وصول کرنے، جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا، تو بنیامین کو لے جائیں. حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا، یوسف گوا چکا ہوں. پوتے بول پڑے، کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے. انہوں نے ضد کی، اصرار کیا، تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے، عہد لے کے، قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے. جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے، سگے دونوں تھے. حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا نہیں ہے جگہ، آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بھائی تھا نا سگا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ. بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے، وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں. اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا. حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں. رہ گئے جناب بنیامین. اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. ہمارا پیالہ کیسے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے میں، لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس، دیکھیں گے. وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہی ٹھہروں گا، اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا، اب میں کیا بتاؤں گا. واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، معاملہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے، شاہی پیالہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو. پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں. فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو. اللہ اکبر. بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی. آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے.
تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. فرمانے لگے میں یوسف ہوں. قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں. اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع. یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا. فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں. جاؤ ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے. پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. جاؤ لے جاؤ. تو وہ کرتا لے کے گئے. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ. دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی. تو وہ کرتا لے کے گئے. بھائی ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے نا یوسف کی. اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا. مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی. کعبہ جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی. چلو نا. یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے. اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں. ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہے حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے، بڑا ہی. اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے. پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. باپ بیٹے اتنی بارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی بارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے. دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا، یہ وہ میرا خواب ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے. اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے. وہاں جا کے وہ دفن ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی. پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کی تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے. تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا. اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو. اس دیہاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ لے. تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگا.
حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دے, زادرہ بھی دے دے, کھانے. کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا. تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی. کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلے تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے. وہ دریا کے اندر تھا. کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے, اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے. وہ کدھر ہے تابوت؟ تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے, کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے. تو کہا اماں پھر بتا دو. کہنے لگی مفت میں بتا دو, نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے. طبرانی کی حدیث ہے, حضور بیان فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام. میری اور آپ کی دیوار کٹھی کیا کھیدہ کاند. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے, اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے. تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا, تو دینے والا اللہ ہے, میں دعا کرتا ہوں. تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی. تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی. حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے, مکان میں دے دوں, وعدہ کر لے. تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے, مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی پھر ایڈریس بتاؤں گی. تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے. یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت اپنے ساتھ لے کر کے گئے. یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا. اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو. جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی وہ نہیں آتی ہیں. جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے, لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی ہیں. حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے, لیکن اللہ بڑا کریم ہے, بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی. رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا ہوں. پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی. پھر کہاں کی آزمائش تھی, کہاں کی بات تھی. وہ ہر جگہ صابر رہے, کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر, ایک تقوی دوسرا صبر, خاموشی. ہم لوگ نا بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, صبر کرنا اور کام کرنا, صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا, رزلٹ رب کریم کی مرضی کا. جب وہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا یا ابتی, اے میرے باپ, انی رأیت احد عشر کوکبا, بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند, رأیتہم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے, اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے. 2 بیٹے تھے آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام جو ایک والدہ سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے, بڑے خوبصورت تھے. کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, بڑے نفیس, بڑے فرما بردار, بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے.
باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے، اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے، تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچے۔ کیوں رچے؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا، پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانا تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف کو سارا کھا گیا۔
اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب اب واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا، اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مالک خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، اور اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا، عزیز مصر کے گھر رہنے لگا، زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے۔ جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا؟ اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی، ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی۔ عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا، وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا۔ عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی، تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں، محل میں بات پھیلنے لگی، تو بیویاں کہنے لگی او ہو
زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ، تو زلیخا کہنے لگی تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔ انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ۔ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں۔ ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی، تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ۔ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لی، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا، عزت والا، شان والا فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر، تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے۔ ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے، پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔ اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں۔ وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف۔ تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گی۔ اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا، اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت پر صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے، یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔ عام دام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو۔ آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں۔ آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں، وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے۔ پر سال کتنے لگ گئے؟
اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیت جاتی، اور میں تمہارا خیر کا ہوں زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ، اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کس کے لیے مشکل ہے، تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے نا جی، تو یہ ایک نفسیاتی، اس کا بیان اللہ کریم نے یہاں ان آیات مقدسہ میں فرمایا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کا حکم نہ مانے۔ لیکن اب مشیت اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ رضا نہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں، تو یہ رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت۔ تو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی لوگوں کو، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کریں، لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اب انہیں سزا بھی ملے گی۔ تو یہ شخص نہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معاذ اللہ، یہ بہت سارے لوگ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے باغ سے روز پھل توڑ کے کھا جایا کرتا تھا۔ مالک بڑا سیدھا سادہ تھا، مالک اس کو کہتا کہ بھئی تو روز میرے باغ سے پھل توڑ کے کھاتا ہے، تو وہ کہتا باغ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں۔ وہ چپ کر جاتا، سادہ آدمی تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی آ کے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کل میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا، ایک بندے نے مجھے کہا تجھے قسم ہو اللہ کی جو جیب میں ہے سارا کچھ دے دے، اور میں نے کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ مجھے مشورہ دینے لگا، کہنے لگا حضرت جی اس نے اللہ کی قسم دی تھی۔ تو میں نے کہا مکان کتنے مرلے کا تیرا؟ کہنے لگا ہے 10 مرلے کا۔ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے 60-70 لاکھ کا ہوگا۔ میں نے کہا ایک بندہ بلاؤں تجھے قسم دے تو اس کے نام رجسٹری کر دینا۔ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا یہ کیسی کچی بات ہے کہ 500-700 کے لیے تجھے یاد ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ میرے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو دیہات کی مثالیں کئی دفعہ بڑی یاد رہ جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دودھ میں اور لسی میں مکھی گر جائے تو عورتیں اسے پھینک دیتی ہیں، لیکن اگر مکھن میں گر جائے نا تو پھر اس کو پھینکتی نہیں بلکہ مکھی نکال لیتی، کیونکہ گھی مہنگا ہوتا ہے نا تو لسی سستی ہوتی ہے۔ تو آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ وہ بندہ بھی کہتا کہ جناب یہ پھل بھی اللہ کے تو باغ بھی اللہ کا تو میں بندہ بھی اللہ کا۔ بولا آدمی تو بیچارہ چپ کر جاتا، کہتا تو ٹھیک ہے نا، کی پنجابی چاکی داسی لبی شے خدا دی نہ تیلے دی، اور ختم ہو گئی بات۔ حالانکہ وہ کسی کی ہوتی ہے، تیلے بات کیوں نہیں ہوتی تھی، وہ کسی دی حیثیت تانڈی کی ہے نا۔ ایک بار ہمارا ذوق بن جاتا ہے کہ قابو آ گئی ہے تو قابو کرو، ماشاء اللہ۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، تو ایک دن اس نے نا اپنے شہر کے عالم سے بات کی۔ اس نے کہا کہ جناب وہ میرے ساتھ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے، وہ روز پھل توڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے زمین بھی اللہ کی، باغ بھی اللہ کا، کھانے والا بندہ بھی اللہ کا۔ تو عالم کہنے لگے میں بھی تمہیں نسخہ دیتا ہوں، کل اس پہ استعمال کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ وقت پہ آ گیا باغ کا مالک، تو جب وہ آیا نا پھل توڑنے، اس نے پھل بڑے سیر ہو کے کھائے، اس نے کھانے کا موقع دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا اس نے اس کو رسی کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ڈنڈا پکڑ لیا، اور جب مارنے لگا تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ چھڑی کی توفیق بھی اللہ کی، رسا بھی اللہ کا، باندھنے والا بندہ بھی اللہ کا، اب تجھے جو پھینٹی لگے گی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگے گی، معاذ اللہ، اب تو کھا۔ وہ کہنے لگا معاف کر دو، آج کے بعد یہ کام
نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں جی مشیت ہے جی اللہ کی، اللہ نہ کرتا معاذ اللہ تو ہم. تو یہ ایک نفسیاتی جھوٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، آپ اس پر غور فرمائیں. تو یہاں بہت سارے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں اور دین کی حدوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 152 سے لے کر 161 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غالباً 9 باتوں کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسرے نمبر پہ فرمایا تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا. اب تو بڑے بڑے لوگ عالم فاضل ہو کے کہتے ہیں بچے تھوڑے پیدا کرو، حالانکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو. تو یہاں معیار کیا ہے؟ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور فرمایا ظاہری اور چھپی ہوئی ہر قسم کی فحاشی سے بچو. اور نمبر 5 پہ فرمایا قتل ناحق نہ کرو. نمبر 6 پہ فرمایا یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اور نمبر 7 فرمایا لین دین میں ناپ تول پورا کرو. 8 پہ فرمایا بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو. اور نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری بھی کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان کیا، اور سمجھ لیں یہ خلاصہ بیان کیا میرے رب کریم، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، گروہ بندی چھوڑ کر اسی راستے کی پیروی کرو، اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو. اور جو لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے. قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آئیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہ ہوگا. جو دیکھ کر کلمہ پڑھے گا فرعون کی طرح اس کا کلمہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا. یہ تو قابل قبول تب ہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ تو بغیر دیکھے ایمان لے آ. اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول جنہوں نے دین کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنہوں نے بانٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو یہودیوں نے عیسائیوں نے تقسیم کر دیا. آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان فرمایا. یہ آیت پورے دین کا لب لباب ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، صدقات، خیرات، عبادات، ان سب کا نچوڑ ہے. فرمایا کل اے محبوب فرما دے. جو بڑی پیاری باتیں تھیں وہ اللہ نے محبوب سے کل کہہ کے سنی ہے. کہا محبوب ذرا کہو کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں ظاہری طور پہ رہنا یا میرا پردہ کر جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. یہ لب لباب ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزوں کا نام دین ہے: علم، علم پر عمل، اور عمل میں اخلاص. ریاکاری نہ ہو. فرمایا 3 کام کر لے تیرا دین مکمل ہو جائے گا. ختم ہو گئی بات. آگے پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. اعراف کے معنی بلندی کے ہیں. اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے. اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے. یہ اعراف والے نا ایک جنتی ایک جہنمی اور درمیان میں اعراف، یعنی جس کی ایک گناہ زیادہ ہو گیا تو جہنم میں گیا اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اللہ کے فضل سے وہ تو کچھ برابر برابر والے ہیں. ان کے لیے مقام اعراف ہے، ان کے لیے مقام اعراف ہے. اور کچھ نہ لکھا ہے نہیں یہ تو بلند مقام ہے، یہاں تو اللہ فرشتوں اور نبیوں کو جگہ عطا فرمائے. بعض مفسرین نے یہ قول بھی بیان فرمایا. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم سے، بے وفائی سے اور ان کے سخت رویے سے تنگ دل نہ ہو، بلکہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور کتاب مقدس کی تبلیغ بھی آپ
کرتے رہیں اور سرگرم ہو کے کرتے رہیں، ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ گھوڑا جب دوڑتا رہتا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو جھاڑیاں اس کے پیروں کو لگتی ہیں وہ لگتی تو ہیں، لیکن اگر وہ چلتا رہے تو وہ نیچے ہی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے وسیلے سے مجھے تو یوں لگتا ہے رب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نہ اپنا کام کرتے رہو، کسی کے سخت رویے کو ملحوظ خاطر لانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ کریم نے بتایا ہے کہ بعض بستیوں میں دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو پھر ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں، یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے آیا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، وزن کیا جائے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آج میں زمین میں انسان کی آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بڑے کم ہیں جو شکر ادا۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور ناشکری کرنے والے، آٹومیٹک بات ہے، ناشکری کرنے والے۔ اچھا وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی رجیا بندہ ملے نا، کوئی پیسے ہیں تو پاکستان میں جو لوگ دنیا کے مالداروں میں شامل ہو گئے ہیں نا، پاکستان کے نہیں، ایشیا کے نہیں، دنیا کے مالداروں میں، ان کے کاروبار بھی ابھی جاری ہیں، اور ابھی تو انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوا پیسے جمع کرنے کا۔ سیر ہونے کا کوئی جگہ، کوئی مقام، آپ یقین کریں، ایک مشورہ چھوٹا سا، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، کبھی نہ زندگی میں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیسوں کے دولت کے چکر سے نکل کے بھی دیکھیں، فقط شکر والا ذہن بنائیں۔ یعنی میری رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا الحمدللہ 2 دن رہ گئے پہلا عشرہ ختم ہونے میں، یہ 2 دن پورے، صرف 2 دن، زیادہ کی طلب نہیں کرنی، بس جتنے پچھلے ملے ان پہ صرف شکر ہی کرنا۔ اور بھائی سنو، فضل کی طلب تو ہر وقت کرنی ہے، لیکن پچھلے کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی اور اللہ ان میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 28 تک پھر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا واقعہ، پھر شیطان کی وہ ساری بات۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم و بیش 7 جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا سجدہ کر، پر اس نے سجدہ نہ کیا، اور نہ کرنے کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے بھی اجتہادی خطا کرائی۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پر غور کریں، اجتہادی خطا، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجتہد جو ہوتا ہے نا، جو بالغ نظر ہوتے ہیں لوگ، جن کی پوری نظر ہوتی ہے معاملات میں، وہ اگر کبھی بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں کسی جگہ ان سے اگر بھول ہو گئی تو اللہ اسے ان کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک اجتہادی خطا ہے، خلاف اولا ہے۔ یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا۔ وہ شیطان نے پھر جا کے ان سے کہا، جب وہ جنت میں چلے گئے تو ان سے جا کے کہنے لگا کہ آپ اگر جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا ہے، اگر آپ کھا لیں گے نا تو آپ میں حیات ملے گی، کبھی مریں گے نہیں۔ تو پھر وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ پھر آپ اس واقعے کی تفصیلات کو جانتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کریم نے بالخصوص یہ ذکر فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے رب کریم سے کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اسے مہلت عطا کی۔ کب تک مہلت دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی۔ تو میرے بھائی، شیطان مہلت لے کے آیا گمراہ کرنے۔ اب وہ تو آیا تھا گمراہ کرنے، تو اگر ہم اسے پکی دوستی کر لیں، جرانہ ہی کر لیں، ہم اس کو پہچانے ہی نہ اپنے دشمن کو۔ اور قرآن نے درجنوں جگہ پہ کہا کہ صرف دشمن نہیں، تمہارا کھولا ہوا دشمن، اعلانیہ دشمنی کرتا ہے، اسے پہچانیں، اس کا خیال کریں، اس پر توجہ کریں۔ ہم ایسے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو شیطان سمجھتا تھا کہ ان پر ہمارا داؤ نہیں چل سکتا، سمجھتا تھا، اور کچھ رب کے بندے ایسے جن سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن نا 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ خوش آمدید کہہ کے گلے لگاتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں. میں کبھی کبھی بڑا خوش ہوتا ہوں، محلے کی کسی گلی سے گزرتا ہوں تو کسی بچے نے اونچی آواز کر کے ڈیک لگایا ہو تو چھوٹی کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے. بلکہ کئی دفعہ بڑا لطف آتا ہے کہ وہ بچہ بند کر رہا ہے تو دوسرا اسے کہہ رہا ہے کی تکلیف ہے، وہ بند کر رہا ہے تو کہتا پیر صاحب گزر رہے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جا. تو الحمدللہ تعالی ہم نے کیا کر لینا ہے، نہ بھی وہ کرے تو یہاں تو اپنے بچوں پہ اللہ ماشاءاللہ کم زور چلتا ہے لوگوں کا، تو پھر دوسرے کا بچہ حیا کرے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شیطان کو قابو کیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پھر انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا اور مقررہ مدت تک کے لیے یہاں رہنا ٹھہرایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان کیا ہے کہ لباس پہننے کا کیا مقصد. فرمایا ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا ہے کہ ان کی ستر پوشی ہو، ستر پوشی، پردہ ہو اور سامان زینت ہو، اچھے لگے لباس پہن. اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، اس سے بندے کی زیادہ پردہ پوشی ہو. پھر بنی آدم کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں. اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس پردے کے لیے دیا ہے اور زینت کے لیے دیا ہے. تو اگر کوئی لباس اس طرح کا پہننے جس سے پردہ ہی نہ ہو رہا ہو، پھر اس کا مطلب ہے وہ لباس کے مقصد کو نہیں سمجھا. کھلا لباس پہنے، چست لباس نہ پہنے، وسیع لباس پہنے جس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمیٹنے کا موقع ملے. گرمیاں شدید آئیں گی تو بہت سارے نوجوان شارٹ نکریں پہن کے وہ گھومیں گے، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ بچوں سے کہ یہ تھوڑا سا جو آپ نے پاجامہ کاٹ لیا ہے تو اس سے کس قدر زیادہ آپ کی گرمی ختم ہو گئی. سمجھے چیزوں کو، مطلب ہم جان بوجھ کے اس کام کی طرف لپکتے ہیں کہ جو کام بڑا ہی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 32 و 33 میں فرمایا کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو. اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرو. پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک ہو مومنوں کے لیے حلال ہے. اللہ نے ظاہر اور باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے نکل جانے کو حرام قرار دیا ہے. باقی کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ 10,000 کی ایک وقت روٹی کھا لے تو اس کے لیے وہ ناجائز نہیں ہے. وہ 10 لاکھ کا بھی لباس پہن لے تو اس کے لیے منع. لیکن اسراف سے بچے، فضول خرچی سے بچے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. یعنی سادگی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پیسے اندر چھپا کے پرانے کپڑے پہن کے نکلیں. یہ سادگی ہے، یہ کنجوسی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں تو حضور نے آواز دی، فرمایا تیرے اوپر تو بڑا فضل ہے اللہ کا. حضور الحمدللہ. تو فرمایا اچھے کپڑے پہنا کر. رب کریم جب نعمت دیتا ہے تو اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. اچھا ہمارے ہاں لوگ سادگی کس کا نام رکھتے ہیں، یعنی کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہے تو سادگی ہے کپڑے نہیں خریدنے. یہ سادگی نہیں صاحب، یہ کنجوسی ہے. سادگی تو یہ تھی کہ آپ وہ سارے پیسہ خیرات کر دیں اللہ کی بارگاہ، پھر پتہ چلے گا کہ آپ سادے ہیں. پیسے سنبھالے جاؤ اور خرچ نہ کرو. یہ تو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو. اور یہ بھی فرمایا اس آیت میں کہ نماز کے وقت زینت حاصل کرو، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھا کرو. میں ایک مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا، پھر عرض کرتا ہوں. میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے یہاں تو ولیمے پہ بھی جا کے دکھاؤ نا. تو وہاں تم جاتے نہیں تو نماز پڑھنے کیسے آ جاتے ہو؟ تو یہ ٹروزر شرٹ پہن کے یہاں تو تم شادی کے ساتھ بھی جا کے دکھاؤ تمہارا پتہ چلے. تو اگر تم شادی کی تقریب میں ٹروزر شرٹ کے ساتھ ان کپڑوں کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر تم نماز پڑھنے کیسے آ جاتے؟ لوگوں کی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پسند کرتے؟ ایک نعت خان صاحب کو ایک دن میں نے دیکھا، بڑا شاندار ویسٹ کوٹ پگڑی اور بڑا خوبصورت لباس محفل میں پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شادی میں ملاقات ہو گئی تو ان کا حال ہی بڑا برا تھا. اینک بھی کچھ لوگ مطلب لگا لیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کالی اینک کا کیا ترجمہ. لگا لیتے ہیں، کالی اینک لگائی ہوئی ہے اور جناب بال بڑے شاندار. تو مجھے مل گئی تو میں نے السلام علیکم کے ساتھ ہی کہا، میں نے کہا عاشق رسول صاحب کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ. بڑا گھور کے دیکھنے لگے، کہنے لگے پیر صاحب. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے بھی دیکھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھ. میں الحمدللہ تمہیں جس طرح محفل میں ملوں گا شادی کی تقریب میں بھی اسی طرح ہی ملوں.
یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تھوڑا سا رویہ آپ کا بدل جائے جب تھوڑا ادھر ادھر دائیں بائیں جانا ہو؟ یہ کوئی مطلب نہیں ہے. اچھا لباس پہن کے آپ نماز پڑھیں. آیت میں رسول کرام جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ان کی اطاعت کرنے والے کو تقوی اور عمل صالح کرنے والے کو جنت کی بشارت، جبکہ کفر تکذیب کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی. آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ اکبر، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. آیت نمبر 44 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے. وہ ہدایت پانے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے. جنتیوں کے دلوں میں کینہ تو نیچے دیکھ کے خیال کر لیں، اگر تو کسی کا کینہ نہیں تو انشاءاللہ جنتی ہے، اور اگر کوئی رولا ہے تو پھر بھی میں فتویٰ نہیں دیتا، صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رولا دور کر دو، وہ جو اندر معاملہ ہے اس معاملے کو ختم کر لو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 45 کے اور اس کے بعد کی آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، بتاؤ تم نے کیسے پایا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے. تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر، تمہاری جماعت، وہ جس جماعت کے تم لیڈر تھے، سربراہ تھے، جس برادری کے تم چیئرمین تھے، تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا. جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، تھوڑا سا انڈیل دو، اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں، ان کے لیے ہیں ہی نہیں. اور جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اللہ ان سے فرمائے گا جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا، آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیتے. آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے رہو. یعنی اپنے رب کو جب پکارو تو گڑ گڑا کے پکارو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اس کی رحمت کی یقین رکھتے ہوئے. اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد. آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت یعنی بارش کے نظام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی. سبحان اللہ. فرمایا ہوائیں بھی میں ہی چلاتا ہوں، بارشیں بھی میں ہی برساتا ہوں، اور تمہاری بنجر زمین کو آباد بھی میں ہی کرتا ہوں. تم آتے ہو تو فصل باندھ کے نکل جاتے ہو، پھر کو کہنا عشر دے دو تو کہتا خرچے نہیں پورے ہوتے، پھر سب ادھر الجھ جاتے. اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی. یہ مثالیں دیکھ کے قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے. یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے. کہتے ہیں جی میں تو بڑا عرصہ رہا ہوں پر مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا. تو اگر آپ پلستر کرا کے گئے ہوں دل پہ سیمنٹ کا تو پھر کیسے ملے گا؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آیا اور لے کے چلا گیا. ہاں، زمین سرسبز و شاداب ہونی چاہیے. ابو جال نے نا پکی چپس کرائی تھی، اوپر ٹائلیں لگوائی ہوئی تھی، تو سامنے آیتیں آتی رہیں پر اسے کوئی اثر نہ ہوا. خواجہ اویس کرنی نے دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی. تو میرے رسول پاک نے فرمایا عمر جبہ لے جانا، شاباشی بھی دینا، جبہ بھی دینا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا بھی کرے. تو سمجھ لیں چیزوں کو کہ اندر کا بھی تھوڑا سا نا لحاظ رکھیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ تو کھلی گمراہی پہ ہیں. سردار نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، سردار نبی کو.
اگر حضرت نوح کی قوم کے سردار نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے، تو اگر آج کے سردار کسی مولوی کو کہہ دے تو ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت، یہ سرداروں کا طریقہ پرانا چلا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی ہے اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 66 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم میں عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا معاذ اللہ، اور کہا کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں معاذ اللہ، آپ تو احمق ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے صفائی فرما دی، ختم ہی ہو گئی حضرت ہود کی قوم۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی، یہ بھی انوکھی بات ہے، چٹان سے اونٹنی نکلی اور نکلی بھی حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اتنی اللہ نے قوت دی تھی، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ الٹے منہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ اگر کوئی ناقت اللہ، سننا میری بات، کوئی ناقت اللہ کی اونٹنی کی بے ادبی کرے تو اوندا ہو جاتا ہے، تو جو ولی اللہ کی بے ادبی کرے رب فرماتا ہے میرا اس کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 81 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے، اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے۔ اس کی تفصیل ہے، یہاں وقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو قوم تھی نا، ان کے پاس باغات تھے بڑے سرسبز و شاداب، تو مہمان بڑے آتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ مہمان نہ آئیں، بہت زیادہ لوگ آتے تھے، حالانکہ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو شیطان نے پھر انہیں ایک طریقہ بتلایا، مہمان آتے تو یہ معاذ اللہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ شیطان نے انہیں یہ طریقہ بتلایا، غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور یہ لواطت، مرد کا مرد سے بدکاری کرنا، اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم میں لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے جو چند نیک لوگ تھے وہ بچے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات بیان کی تھی، پھر ایک عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی نا نوجوان جب موٹر سائیکلوں پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے نا جی، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن اگر اس بات کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضروری کام۔ تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ دل کو بڑی اذیت پہنچتی ہے کہ مطلب سر عام بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار نوجوانوں کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو سمجھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، لیکن مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔ بغیر داڑھی کے جو خوبصورت لڑکا ہوتا ہے اسے امرد کہا گیا ہے، امرد، یعنی اس کا حکم اسی طرح جس طرح آپ کسی عورت کو بے پردہ دیکھیں، وہ امرد ہے بغیر داڑھی۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ رو پڑا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں بڑا پکا حافظ تھا، میں نے 12-14 مصلے قرآن پاک کے سنائے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اللہ نے سزا دی ہے، میں قرآن بھول گیا ہوں۔ فرمایا کس طرح؟ فرمانے لگے کہ بے ریش بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کو گندی نظر سے دیکھ بیٹھا تھا،
اللہ نے یہ مجھے سزا دی. حضرت حسن بصری نے طریقہ بتلایا, پھر اس نے توبہ کی. تو سمجھ لیں کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ یہ کرنے والے پر آسمان سے پتھر برستے ہیں. حضرت لوط کی قوم پر. تو آج اگر قوم یہ کام کرے, ہم جنس پرستی عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, شادی ہونے تک کے واقعات, عورت کے عورت کے ساتھ, مرد کے مرد کے ساتھ, لوگ اس کو آزادی کا نام دے رہے ہیں. یہ آزادی نہیں, یہ بے حیائی ہے, یہ فحاشی ہے, یہ عریانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.